تیسرا اور آخری کا سوال یہ کہ ظالم کے انجام کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائے۔ آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دنیا میں بھی ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور قرآن و سنت کے نصوص بھی اس پر دال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اس کی بد دعا قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہ ہو اس کی بد دعا لگ جائے تو دنیا میں بھی انجام برا ہو۔ اور پھر اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عراق کے گورنر تھے، کوفہ کے گورنر تھے غالباً، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو حضرت عمر کے پاس ان کی شکایت آئی کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں وہی نماز ان کو پڑھاتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، پہلی 2 رکعتیں ذرا طویل اور دوسری 2 رکعتیں خفیف۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق احوال کے لیے کسی کو بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر لوگوں سے معلومات کی تو ہر شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہا تھا، لیکن جس مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اس مسجد میں جب گئے وہ صاحب جن کو تحقیق احوال کے لیے بھیجا تھا، تو وہاں پوچھا تو وہاں ابو سعدہ کے نام سے ایک شخص کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص جب فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف نہیں کرتے، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، اور ایک تیسری کوئی چیز بیان کی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تجھے اندھا کر دے، تیرے فقر میں اضافہ کر دے، اور تیرے اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے فتنے میں مبتلا کر دے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بوڑھا ہو گیا تھا، اور اتنا بوڑھا تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی جو بھاؤں کے اوپر والا حصہ ہے یہ ایسے نیچے لٹک گیا تھا، اور یہ ایسے کر کے دیکھتا تھا شروع میں۔ اس کے بعد پھر یہ اندھا ہو گیا، اور یہ بھیک مانگتے ہوئے سڑکوں پر گلیوں میں کھڑا ہوتا اور آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ کسی نے اس سے کچھ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں فقر میں مبتلا ہو گیا ہوں، فتنوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، اصابنی دعوت سعد، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگی ہے۔ تو ہر ظالم کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت غالباً مالک ابن دینار، ان کو بخار ہوا اور وہ گھر میں تھے، پھر جو طبیعت بہتر ہوئی کسی ضروری کام سے باہر نکلے تو پولیس والوں نے پکڑا، زمین پر لٹایا اور کمر پر کوڑے مارنا شروع کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ کٹ جائیں، اور اس طرح یہ واقعہ گزر گیا۔ دوسرے دن پھر وہ ہمت کر کے کسی ضروری کام سے باہر نکلے تو دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور وہ ان کو گردن میں لٹکائے ہوئے ہے۔ تو دنیا میں بھی مظلوم کی بد دعا اگر لگ جائے تو دنیا میں بھی ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہے۔ اس لیے ظلم سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ www.darsequran.com